أشرقت نفسي بنور من فؤادي. آج حضور کے حسن کے جلوے تو ذرا سنو نا یار، کتنا حسین آقا ہمیں اللہ نے عطا کیا. حضور سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی حسین ہے ہی نہیں. تو وہ کیا شاعر بڑا خوبصورت شعر بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. آئے ہائے ہائے، ہے نا کمال کہ جب بھی صحابہ کو کوئی تکلیف کوئی دکھ پہنچتا تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے، اور جیسے ہی نورانی چہرہ دیکھتے اپنے سب غم بھول جاتے. سبحان اللہ، ہے نا میرے مالک کی شان کہ حضور کا چہرہ ہی لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کے لیے اطمینان قلب بنا دیا. تو اتنا حسین چہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھی، کہ جیسے میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھی نا، کہ میں جب وہاں پہ پہنچی نا، کہ جب قلنا حاشا للہ، جب عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کہنے لگیں حضرت یوسف علیہ السلام پر جب نظر پڑی تو کہتی ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو اتنا خوبصورت فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی، انہیں درد تک نہ ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً قرآن بند کیا اور حضور کی بارگاہ میں چلی گئی. جا کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں کی جب نظر ان پر پڑی تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں درد بھی نہیں ہوا. آپ تو حسینوں کے حسین ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس پر میرے آقا کا فرمان سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی. تو حضرت سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی، اے حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. میرے بابا نے آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزاری کہ میرے بابا نے آپ کو دیکھا نہیں ہے؟ حضور فرماتے کہ نہیں دیکھا. حضرت عمر آپ کے ساتھ اتنا دیر رہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگی میں آج آپ کو دیکھوں گی. حضور فرمانے لگے عائشہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی. پنجابی میں اگر کہا جائے، حضرت عائشہ کہنی یعنی کہ سونے آج تینوں ویکھنا چاہنی ہاں، آج اپنے نظارے تے کروا دے. حضور فرماندے نے کہ عائشہ تو مینوں ویکھ نہیں سکتی، تیرے اندر اینی طاقت نہیں ہے کہ تو میرا نظارہ کر سکے. وہ کہنے لگی نہیں سونیا آج تے ویکھن بغیر جاواں گی نہیں، آج تینوں ویکھ کے چھڈاں گی. سونیا اپنا حسن دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا، میں سونیا تینوں ویکھنا چاہنی ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عائشہ تو مینوں نہیں ویکھ سکتی. تو جب اصرار کرنے پر حضرت عائشہ کے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اے محبوب عائشہ کو دکھا دو آج اپنا آپ. تو جبریل علیہ السلام نے جب آ کر پیغام دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو مجھے دیکھنا چاہتی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی ہتھیلی سے نا، یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے، ایسے تھوڑا سا کپڑا ایسے کیا تو حضرت عائشہ نے جیسے ہی دیکھا اسی وقت بے ہوش ہو گئی. وہ جب ہوش میں آئی تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، جب میں دکھانے پہ آیا تو دیکھ ہی نہ سکی، بے ہوش ہو گئی. کہتی ہیں یا رسول اللہ کچھ نہ پوچھیں، جیسے ہی آپ نے اپنی کلائی سے تھوڑا سا کپڑا پیچھے کیا ایسے لگا کہ آپ کے نور سے ساری دنیا جل گئی، روشن ہو گئی. تو یہ تھا حضور کا حسن. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا سا کپڑا ہٹائیں تو پوری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں، تو کتنا حسین آقا ہوگا. یہ اللہ نے ہزار کے ہزار پردے حضور کے حسن پہ ڈالے ہوئے، اسے ہم لے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کا نظارہ، حضور کا دیدار کر سکیں. تو جس نے حضور کا دیدار کیا وہ حضور کو دیکھتے ہی رہ گیا. ابھی حضور کا حسن ظاہر نہیں تھا تو صحابہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. تو یہ تھا حضور کا حسن، حضور کا کتنا کمال تھا، انداز بیان کے صحابہ سنتے سنتے ہی رہ جاتے. صحابہ تو کیا کافر بھی جو تھے، ابو لہب ابو جہل راستہ بدل بدل کے آتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے، کہیں ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے. تو اس وجہ سے یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن حسن بے مثال ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت بھی بول اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور جیسا
میں نے آپ سے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیسے دیکھتا؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا، جس طرح آپ چاہتے گئے رب اسی طرح بناتا گیا۔ یقین جانو حضور کے حسن کے تذکرے کرتے رہیں تو ساری زندگی ختم نہ ہوں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، حضور کا حسن کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا۔ لطف لیں حضور کے حسن کے بارے میں، سنیں حضور کی گفتگو، حضور کے احکام، حضور کا کلام، حضور کے حسن کے تذکرے، اور اپنے دلوں کو راحت پہنچائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے حسن کی باتیں